اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ڈی اے اور اے ڈی ایس کی طالبات، بچوں، آپ کو پہلے میں نے جو صورتیں ہیں ہمارے اس سلیبس میں 10 مختصر صورتیں قرآن مجید سے، وہ آپ کو ان کے لنک شیئر کر دیے تھے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے بھی آپ نے ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم اپنے مڈ ٹرم کے سلیبس میں سے اس کے تیسرے حصے پر آئیں گے، جو کہ نثر پر مشتمل ہے، نثر کے پورشن میں سے اسباق پر مشتمل ہے۔ بہت مختصر ہے، یہ بھی عبارت بہت آسان ہے، عام فہم ہے، تقریباً عام فہم ہے۔ ہم مڈ ٹرم میں 5 سبق یہ پڑھیں گے، 5 اسباق ہمارے ہوں گے، اور اس پورشن میں سے اگر ہم پیپر کے حوالے سے بات کریں تو بچوں آپ کو اس میں سے انشاءاللہ پیپر میں شارٹ کویسچن دیے جائیں گے۔ یہ 5 شارٹ کویسچن ہوں گے، اس میں سے 4 جو ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہوں گے، اور ایک مختصر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح کل مختصر سوال جو ہیں وہ 4 ہیں، تو یہ 8 نمبروں پر مشتمل ہوگا اس حصے میں سے جو پورشن آئے گا آپ کو۔ ہم اس کو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی ووکیبلری اور اس کی گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب ہم یہاں پر رولز تو نہیں پڑھیں گے گرامر کے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ عبارت جب پڑھیں تو اسے سمجھ کے پڑھیں۔ ابتدائی تعارف کی حیثیت سے کے حوالے سے اور سوالوں کے جواب بچوں اس وقت تک نہیں ہم سمجھ کے دے پائیں گے جب تک ہم عبارت کو اچھے طریقے سے سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، یا اسے دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رٹا لگانا نہیں بچوں، ہم اس کو لفظی معنی جو ہیں وہ کریں گے۔ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو عربی زبان سے آشنائی ہو جائے گی، آپ اس کو سمجھنے لگیں گے۔ سمجھ کے ہو سکتا ہے کہ آخر تک جب ہم اس سیمسٹر کو مکمل کریں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ اب ہم عبارت دیکھ کر اس کو سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ سمجھ کے پڑھنے لگ گئے ہیں، اور کسی نہ کسی مقام پہ جو ہے انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی۔ تو آج ہم اس میں سے پہلا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے القراءہ، یعنی کہ اسٹڈیز، مطالعہ۔ سبق کا عنوان ہے الصادق الامین۔ الصادق سچا، الامین امانت دار۔ الصادق الامین، دراصل جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہیں وہ اس معیار پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورا اترتے تھے۔ تو جیسے ہی الصادق الامین لفظ ہمارے سامنے آتا ہے یا ہم اسے پڑھتے ہیں صادق و امین، تو سب سے پہلے اسی ہستی کی طرف ہمارا ذہن جو ہے وہ جاتا ہے۔ اب ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ الناس لوگ، فی مکہ مکہ میں، مکہ میں لوگ، قبل پہلے، الاسلامی اسلام سے، یعنی اسلام کی آمد سے قبل مکہ میں لوگ، یتحدثون
گفتگو کیا کرتے تھے۔ محادثہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ یتحدثون گفتگو کیا کرتے تھے، جمیعاً سارے کے سارے، سب، عن بارے میں، فتى نوجوان، طیب الخلقی طیبی پاکیزہ، الخلقی اخلاق پاکیزہ اخلاق والے نوجوان کے بارے میں۔ اب ہم اسے بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ الناس فی مکۃ قبل الاسلام یتحدثون جمیعا عن فتى طیب الخلق۔ اسلام سے پہلے مکہ میں تمام لوگ ایک پاکیزہ اخلاق والے نوجوان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ گفتگو یعنی باتیں کرنا، یعنی گفتگو کرنا یعنی خوبی بیان کرنا کے معنوں میں ہے، اچھی رائے دینا۔ لم یرو، لم ہرگز نہیں، یرو انہوں نے دیکھا تھا یا پایا، مثلہ اس نوجوان کے جیسا، بینا درمیان، الفتیانی نوجوانوں میں سے۔ مثلہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ فتن کی طرف جا رہی ہے، فتح اوپر لائن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان۔ لم یرو مثلہ بین الفتیان، انہوں نے اس کے جیسا نوجوانوں میں سے کسی کو نہ پایا تھا یا کسی کو نہ دیکھا۔ فہوا، پس ہوا وہ، صادق سچا تھا، فی کلامہ اپنی گفتگو میں، لا یکذب، لا نہیں، یکذب وہ جھوٹ بولتا، ابداً کبھی بھی، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ فہو صادق فی کلامہ لا یکذب ابداً، بس وہ اپنی گفتار میں سچا تھا، یا چنانچہ وہ اپنی بات میں سچا تھا، لا یکذب ابداً کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا۔ ابداً اگر جملے میں مثبت یعنی نفی والا جملہ نہ ہو تو ابداً جو ہے ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ابداً ابدا، تو ابداً ہمیشہ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کبھی بھی کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی بھی۔ اور وہ جیسے شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں لا یکذب، لا نہیں کی وجہ سے جملہ نفی میں آ گیا، تو اب ہم یہاں ابداً کا ترجمہ جو ہے وہ کبھی بھی کریں گے۔ لا یکذب ابداً کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا تھا۔ وہو امین، اور وہ امانت دار تھا یا وہ امین تھا، فی تعاملہ اپنا معاملہ کرنے میں، مع الناس لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں امانت دار ہونے سے مطلب ہے ان کے ساتھ لین دین میں بھی۔ اور اگر ہم ذرا وسیع معنوں میں جائیں تو امانت داری جو ہے وہ پھر راز جو ہے، گفتگو جو ہے اس میں بھی امانت داری آ جاتی ہے۔ وہو امین فی تعاملہ مع الناس، اور وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں امانت دار تھا۔ وَلِذَالِکَ، اور اسی لیے، سموہ اسے نام دیا گیا۔ یہ سمو آپ دوسرے لفظوں میں جو اسم لفظ جو ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں، اسے اسم نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادہ وہی ہے۔ سموہ اسے نام دیا، الصادق الامین سچا امانت دار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفات اتنی واضح تھیں آپ کی شخصیت میں، ویسے تو تمام ہی
لیکن ان میں سے پھر جو ہے جوزف، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، برتاؤ ہوتا ہے، اسی کے حساب سے انسان معاشرے میں معروف ہوتا ہے۔ تو معاشرتی اعتبار سے یہ صفات جو بہت غالب تھیں، انہی سے جو لقب ہے وہی لقب دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یاد رہے کہ یہ لقب نبوت سے پہلے کا ہے، نبوت کے بعد کا نہیں ہے، یعنی بعد میں تو ہے ہی ہے، لیکن نبوت سے پہلے ہی آپ اس لقب سے معروف تھے۔ وقد حدثا، وقد حدثا اور واقعہ پیش آیا، یہ نما ہوا، مرتن ایک دفعہ، ایک دفعہ واقعہ پیش آیا، ان یہ کہ کانا تھے، اہل مکہ تا مکہ والے، یجددون تجدید کر رہے، بناء الکعبتی، بناء عمارت، الکعبتی کعبہ کی، کعبہ کی عمارت کی تجدید کر رہے تھے۔ تجدید مطلب دوبارہ اس کو بنانا، نئے سرے سے اس کی تعمیر کرنا۔ یجددون جمع کا صیغہ ہے۔ فلما پس جب، اتموا مکمل کر، اتموا وہ مکمل کر چکے، البناء عمارت، اور جب وہ تعمیر یا عمارت کی تعمیر مکمل کر چکے، ارادو انہوں نے ارادہ کیا، ان کہ یضعوا وہ رکھیں، الحجر الاسود، الحجر پتھر، الاسود سیاہ، کہ وہ حجر اسود کو رکھیں، فی مکانہ اس کی جگہ پر، من الکعبۃ کعبہ میں۔ پس جب عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حجر اسود کو کعبہ میں اس کی جگہ پر رکھیں، مکان ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ حجر اسود کی طرف ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں ایک کونے میں نصب کیا گیا ہے، اور ہم سب ہی تقریباً اس کی ہسٹری سے واقف ہیں اور اس کی عظمت سے بھی۔ فاختلفوا پس اختلفوا ان کا اختلاف ہو گیا، یا انہوں نے آپس اختلاف کیا، وقعدوا اور قریب تھا، یتقاتلون کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے۔ یہاں پر قاتل جو ہے، قاتلہ کا صیغہ جو ہے وہ باہم لڑائی میں آتا ہے، یعنی آپس میں لڑ پڑتے۔ یتقاتلون وہ آپس میں لڑ پڑتے، لو اگر، لا نہیں، ان رأوا اگر وہ دیکھ لیتے، محمد ابن عبداللہ محمد بن عبداللہ کو، قادماً آتے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا، اب اسے بامحاورہ دیکھ لیں، فاختلفوا وكادوا يتقاتلون لولا ان رأوا محمد بن عبد الله قادما، پس ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے۔ لڑ پڑنے کا مطلب ہے قاتلہ جنگ کی نوبت کے لیے آتا ہے، یعنی قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آتے یا مقاتلہ پر اتر آتے، اگر وہ محمد بن عبداللہ کو آتے ہوئے نہ دیکھ لیتے۔ فقالوا تو انہوں نے کہا یا وہ پکار اٹھے، پکار اٹھے یہاں پر جملے کی مناسبت سے آئے گا،
لِنَنْتَظِرْ چاہیے کہ ہم انتظار کریں. لی جو ہے یہ فعل امر کے لیے آتا ہے، اور نون جو ہے وہ متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے. شروع میں آپ لام کے بعد 2 دفعہ نون دیکھ رہے ہوں گے. لِنَنْتَظِرْ چاہیے کہ ہم انتظار کریں. حتیٰ یہاں تک کہ یحکم فیصلہ فرما دیں. بیننا ہمارے درمیان، بینا درمیان، نا ہمارے. حتیٰ یحکم بیننا یہاں تک کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں. الصادق الامین صادق و امین. یہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں اس کی جگہ پر رکھنے کا جو واقعہ ہے یہ نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صادق اور امین کے لقب سے معروف ہیں. لِنَنْتَظِرْ حَتَّى يَحْكُمَ بَيْنَنَا الصَّادِقُ الْأَمِينُ چاہیے کہ ہم انتظار کریں یہاں تک کہ ہمارے درمیان صادق و امین فیصلہ فرما دیں. فلما تو جب حضر تشریف لائے علیہ آپ پر الصلاۃ درود ہو والسلام اور سلام ہو. پس جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، وقصوا اور بیان کیا علیہ آپ کے سامنے القصۃ قصہ یعنی واقعہ. اور جب قصو جمع کا صیغہ ہے، وقصوا علیہ القصۃ اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ آپ کے سامنے جو ہے وہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قال لہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا یا ان سے کہا. لہم جمع کا صیغہ ہے، ہم جو ہے وہ جمع کے لیے ضمیر آتی ہے غائب کے لیے. لہم ان سے، لا تختلفوا لا نہیں، تختلفوا تم اختلاف کرو یعنی تم آپس میں اختلاف نہ کرو. فانتم پس تم سب، جیسے ہم غائب کی ضمیر تھی اوپر قال لہم میں، ہم غائب کی ضمیر تھی جمع کے لیے، اسی طرح انتم جو ہے وہ جمع کے لیے حاضر کی ضمیر ہے مخاطب کی. فانتم پس تم سب، جمیعاً سب، سترفعون سا ان قریب، ترفعون اٹھاؤ گے یعنی سترفعون تم سب اٹھاؤ گے. الحجر الاسود حجر اسود کو. سین جو ہے یہ فعل مضارع کے شروع میں جب لگ جائے تو اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتی ہے، سین اور سوف. ویسے فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. اب اگر اس کو مستقبل کے لیے خاص جو ہے تو اس کے شروع میں مضارع کے شروع میں سین یا سوفہ لگا دیا جاتا ہے. وَخَلَعَ اور اتاری آپ نے رِدَاءَہُ اپنی چادر. وَوَضَعَ اور رکھا فِيهِ اس میں، فِيهِ میں ہی کی ضمیر جو ہے ردا کی طرف ہے یعنی چادر کی طرف ہے، الحجر پتھر. وَخَلَعَ رِدَاءَهُ وَوَضَعَ فِيهِ الْحَجَرَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس میں پتھر رکھا، حجر اسود کو رکھا. ثم پھر قال کہا لہم ان سے، پھر ان سے فرمایا لیمسک لی چاہیے کہ یمسک پکڑے، فعل امر کا صیغہ ہے غائب میں. کلو زعیم ہر سردار، بطرفی کنارہ، الردائی چادر کا، و اور یرفعہ اس کو اٹھائے. ہو جو ہے یہ ضمیر بھی ردا یعنی چادر کی طرف جا رہی ہے.
لیمسک کل زعیم بطرف الرداء ویرفعہ، چاہیے کہ ہر سردار چادر کو اس کے کونے سے پکڑ کر اٹھائے۔ فنفذوا، فا پس نفذوا، انہوں نے عمل کیا۔ نافذ کرنا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یعنی عمل درآمد ہونا کسی چیز پر۔ فنفذوا، پس انہوں نے آپ کی بات پر عمل کیا، کلامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ واشترکوا، اور شامل ہو گئے یا شریک ہو گئے، جمیعاً سارے ہی، فی رفع، اٹھانے میں، الحجر الاسود، حجر اسود کو، اور وہ سب حجر اسود کو اٹھانے میں شامل ہو گئے۔ فلما، پس جب، وصلوا، پہنچے، الی، تک، مکانہ، اس کی جگہ، ہی کی ضمیر حجر اسود کی طرف ہے۔ فلما وصلوا الی مکانہ، پس جب اس کی جگہ تک پہنچے، من الکعبۃ، کعبہ میں، جب کعبہ میں اس کی یعنی حجر اسود کی جگہ تک پہنچے، وضعہ، اسے رکھا، یہاں بھی ہو کی ضمیر حجر اسود کی طرف ہے، یعنی وضع الحجر الاسود، وضعہ، اسے رکھا، الرسول علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پر سلام ہو، فی موضعہ، اس کی جگہ پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی جگہ پر رکھا۔ وخرج، اور چلے گئے، نکل گئے، الزعماء، تمام سردار، جمیعاً، تمام، دراصل الزعماء جو ہے یہ جمع ہے زعیم کی، جو لفظ ہم نے پہلے پڑھا، یعنی جمیعاً سارے، اگر جمیعاً نہ بھی ہوتا تو یہاں پر سردار کی جمع ہی آنی تھی، سرداروں ہم کہہ سکتے تھے۔ وخرج الزعماء جمیعاً، اور تمام سردار چلے گئے، راضین، اس حال میں کہ وہ سب راضی تھے۔ فلما وصلوا الی مکانہ من الکعبۃ، پس جب وہ کعبہ میں اس کی جگہ تک پہنچے، وضعہ الرسول علیہ السلام فی موضعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وخرج الزعماء جمیعاً راضین، وخرج الزعماء جمیعاً راضین، اور تمام سردار چلے گئے اس حال میں کہ وہ سب راضی تھے، بفضل، برکت کی وجہ سے، الفتى، نوجوان کی، الصادق الامین، صادق و امین، صادق و امین نوجوان کی برکت کی وجہ سے وہ تمام سردار اس حال میں گئے کہ وہ راضی تھے۔ محمد ابن عبداللہ، اور وہ نوجوان محمد بن عبداللہ تھے۔ آج کا چیپٹر جو ہے ہم نے صادق و امین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو جو ہے اپنی زندگی میں جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس کے اسوہ پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی گفتار میں سچے ہیں اور اپنے معاملہ جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اس میں امانت دار ہیں۔ اگر کہیں کمی ہے تو ہمیں اس کو دور کر کے اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بچوں اس میں سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لماذا، کیوں یا کس لیے، سموہ، آپ کو نام دیا گیا، الصادق الامین، صادق و امین کا۔ بچہ ہم لماذا جو ہے وہ نہیں لگائیں گے، سموہ سے ہم جواب شروع کریں گے۔ سموہ الصادق الامین، آپ کو صادق و امین کا لقب دیا گیا۔ اب آگے جواب سے لائن ساتھ ملا لیں، لأنہ، کیونکہ آپ، لا نہیں،
یکذبو جھوٹ بولتے تھے، ابداً کبھی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وکانا اور تھے، امیناً امانت دار یا امین، فی تعاملہ اپنا معاملہ کرنے میں، مع الناسی لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں میں معاملہ کرنے میں امانت دار تھے۔ اب ہم اس سوال کا جواب دوبارہ سن لیجئے مکمل۔ لماذا سموہ الصادق الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا لقب یا نام کیوں دیا گیا؟ جواب ہم شروع کریں گے۔ سموہ الصادق الامین لأنہ لا یکذب ابدا وکان امینا فی تعاملہ مع الناس، آپ کو صادق و امین کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں امانت دار تھے۔ دوسرا سوال ہے، علی پر، ای کون سی، شیئن چیز، یعنی کس بات پر، اختلاف ہو گیا، اہل مکہ تا، اہل مکہ کا، اہل مکہ کا اختلاف کس بات پر ہوا؟ جواب ہم کریں گے، اختلافو کی بجائے آپ یوں سوال میں سے بھی لے سکتے ہیں، اختلف اہل مکہ تا فی، اب جواب کی طرف آئیں گے، فی وضعی رکھنے میں، الحجر الاسود حجر اسود، فی مکانہ ہی اس کی جگہ پر۔ دوبارہ جواب سن لیجئے، اختلف اہل مکہ فی وضع الحجر الاسود فی مکانہ، اہل مکہ کا اختلاف حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بارے میں ہوا۔ تیسرا سوال ہے، ماذا کیا، قالا کہا، لہم ان سے، ماذا قال لہم ان سے کیا کہا، حینا جب، اختلافہم ان کا اختلاف ہو گیا تھا، یعنی جب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ قال لہم لا تختلفوا، لا نہیں، تختلفوا تم اختلاف کرو، تم اختلاف نہ کرو، انتم سترفعون، انتم تم سب، سترفعون اٹھاؤ گے، الحجر پتھر، جمیعاً سارے کے سارے، انتم سترفعون الحجر تم سب حجر اسود جو ہے اس کو اٹھاؤ گے۔ آپ اس کو انتم کے بعد جمیعہ بھی لگا سکتے ہیں۔ لا، پیچھے بک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، وہاں لکھا ہوا ہے، جیسے دوسرے صفحہ جو ہم نے پڑھا اس میں، لا تختلفوا فانتم جمیعا سترفعون الحجر، حجر الاسود۔ سوال نمبر 4 ہے، کیف خرج الزعماء بعد قضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کیسے، خرج نکلے، الزعماء رہنما، سردار، بعد قضائی فیصلے کے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کیسے باہر نکلے، یعنی عمارت کعبہ جو ہے کعبہ کی سے کیسے باہر آئے؟ خرجو باہر آئے، آپ بیٹا سوال سے ہی لے لیں، خرج الزعماء بعد قضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُمْ رَازِينَ، انہم آپ لکھیں گے حمزہ، یعنی الف کے اوپر آپ حمزہ دیں گے اور اس کے بعد نون، ہے، دو چشمی اور میم، انہم، نون، ہے اور میم تینوں جو ہیں اکٹھے آئیں گے، انہم رازین بفضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ دوبارہ اس کا جواب سن لیجئے،
خرج الزعماء بعد قضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہم راضین بفضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں اس طرح ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس کی جو مشق تھی یعنی سوال جواب وہ بھی ہم نے کر لیے۔ آپ نے میں انشاءاللہ اب آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ایک سبق پڑھایا کروں گی، آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے، کوشش کیجیے گا، بلکہ آپ کیجیے گا لازمی کا ترجمہ لفظی بھی سمجھ کے، بامحاورہ بھی، پھر آپ اس کے جواب یاد کیجیے گا، آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور بہت مختصر ہیں سوالات ہمارے، یہ ہم نے 5 اسباق کے کرنے ہیں ملا کے، یہ میکسیمم 12 یا 13 سوال بنیں گے ٹوٹل۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بہت آسان اور مختصر سا سلیبس ہے ہمارا۔ انشاءاللہ کل دوسرا سبق پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔